سب غلط بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کلام کو آپ سوچیں اگر چھپاتے، اللہ نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیے امت تک ہر وہ چیز جو ہم نے آپ پہ نازل، اور اگر آپ نے نہ پہنچائی فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ٹھیک یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں یہ سوالات جس قسم کے اہل تشیع کے یہاں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ یہ آپ بتائیے امت کو جو چیز میں نے آپ پہ نازل کیا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 20 دن پہلے خم غدیر میں رکے، اور آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور سب کے سامنے کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا آقا اور مالک ہوں علی اس کے آقا اور مالک ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں حکم دیا تھا کہ خلافت علی کے سپرد کر کے جائیں۔ ہم کہتے ہیں سیدھی سادی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم تھا تو کہہ کیوں نہیں گئے؟ کہہ دیتے نا کہ خلیفہ یہی ہوں گے، ختم ہو جاتی بات بس۔ پھر بنو ہاشم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اکیلے ہی مدینہ منورہ میں تھے، 100 سے زیادہ آدمی تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس ہاشمیوں کے، اٹھ کھڑے ہوتے، لڑ لیتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے آدمی صفین میں ام المومنین عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب آمنے سامنے ہوئے ہیں میدان جنگ میں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زبیر وہ دن یاد ہے جب تم اور ہم بنی سعادہ میں ملے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زبیر علی کیسے ہیں، تو تم نے میری تعریف کی تھی، اور پھر آپ نے فرمایا تھا زبیر یاد رکھنا جس دن تم علی کے مقابلے میں آؤ گے نا اس دن علی حق پہ ہوگا، تم نہیں ہوگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے تھپڑ مارا کھینچ کے اپنے گھوڑے کے منہ پہ اور کہا حضرت میں بھول گیا تھا، کہ حضرت میں واپس جاتا ہوں، میں بھول گیا تھا، یاد نہیں رہا۔ وہ واپس چلے گئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے۔ عرض کیا کہ کیا؟ آپ نے فرمایا حواب کے مقام پہ میری بیویوں میں سے ایک جائے گی اور اس رات اس پہ کتے بھونکیں گے وہاں پہ، اور اسے چاہیے کہ وہ واپس آئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ گئے جو سفر اختیار کیا، جب اس مقام پہ پہنچی تو ساری رات کتے بھونکتے رہے، سو نہیں سکی۔ تو صبح اٹھ کے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ وہ مقام تو نہیں آ گیا حواب؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا مجھے لگتا ہے یہی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا میں واپس پلٹتی ہوں، جاتی ہوں واپس، لیکن لوگوں نے گواہی دی، جو جھوٹے تھے انہوں نے گواہی دی، ان کا ام المومنین یہ اس جگہ نہیں ہے، وہ جگہ اور کہیں ہے، یہ تو اور جگہ ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے تسلیم کر لیا اور آگے تشریف لے گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ 1 انچ نہیں ہٹے اپنے موقف سے، اور وہ علی ڈر جاتے خلافت صدیقی اور فاروقی سے، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمارے نزدیک یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے، جو بھی ان کے مقابلے میں آیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اس کی نسبت سے زیادہ حق پہ تھے، ان کا اجتہاد درست تھا، اور ان کے مخالفین کا اجتہاد انہیں کہرا ثواب ملے گا وہ درست نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ الحق معاذ، حق اس کے ساتھ ہے، سچائی اس کے ساتھ ہے، علی حق تمہارے ساتھ ہے، اور دعا کی اور فرمایا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی چل پڑے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ ہے، کوئی معمولی آدمی تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں بھی چھپاتے رہے اور ان کی خلافت کا اللہ نے حکم بھی دے دیا تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے تشریف لے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ آخری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گزری ہے دنیا میں، جس کی صبح کو انتقال فرمایا ہے، رات طبیعت زیادہ بوجھل تھی تو کسی کام سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، ساری بیویاں جمع تھیں، تو تھوڑی دیر کے بعد فرمایا علی نہیں آئے، عرض کیا گیا نہیں آئے، پھر دوبارہ پوچھا، یہ ان کے ہماری سب کتابوں میں ہے، فرمایا علی نہیں آئے، عرض کیا گیا آپ کے کام پہ ہی گئے ہوئے ہیں، تیسری مرتبہ، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آ گئے، اور آ گئے
اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں نے دیکھا، مجھے یاد فرمایا ہے، پھر مجھے دیکھ کے خوش ہوئے تو آپ کی ساری بیویاں دوسرے کمرے میں چلی گئیں، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ آپ مجھ سے تنہائی میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا نہیں بول سکتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے چارپائی کی پٹیاں پکڑی اور میں اس وقت کڑیل جوان تھا، کیا 30 سال کے ہوں گے، 28 سال کے ہوں گے، اور کہا میں جھک گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اپنا کان ان کے ہونٹوں سے میں نے لگا دیا اور اتنی طویل بات کی، اتنی طویل گفتگو مجھ سے فرمائی کہ میرے کندھوں میں شانوں میں درد ہونے لگا، میں اتنی دیر جھکا رہا۔ یہ ان کی خصوصی سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور یہ دونوں فاطمہ اور ان کے شوہر رضی اللہ عنہ کہتی تھی ایک کھال تھی ہمارے پاس دمبے کی، ہم غریب لوگ تھے، اس دمبے کی کھال میں ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاپ قدمی پاؤں کی آواز ہم نے سنی تو فاطمہ مجھ سے رضی اللہ عنہ الگ ہونے لگی، اتنے میں کھٹک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیا اور فرمایا دونوں اپنی، تو فاطمہ رضی اللہ شرم کی وجہ سے کھال کھینچ لی، اپنے چہرے پہ لے لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس لیٹے رہو ایسی جیسے تم، اور جا کر ہم دونوں کے پاؤں کے درمیان بیٹھ گئے اور فرمایا فاطمہ میری بیٹی کیا چیز مانگتی ہو، میں خوش ہو کے دوں یا تم کچھ مانگو؟ تو فرماتی تھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے میرے کان میں کہا اپنی کچھ رائے نہ دینا، کہو جو آپ فرمائیں، تو میں نے کہا جو آپ کی مرضی ابا وہ دے دیں۔ فرمایا میری بیٹی رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، دوسری روایت میں آتا ہے کہ 25 مرتبہ یہ تینوں اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ پورا کلمہ پڑھ کے سویا کرو۔ اور میں بیٹی تمہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کسی کی خدمت کی۔ یہی ہوا، فاطمہ رضی اللہ عنہ آنن فانن چل پڑی۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لو، جو آدمی یہ پڑھتا رہتا ہے نا رات سونے سے پہلے، دنیا جہان ڈاکٹر کیا اور حکیم کیا فارغ ہو جاتے ہیں، سب آرام سے چل پڑتا ہے، کسی کا احسان ہی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بیٹھے تو دونوں پاؤں پھیلا دیے میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، میں نے ہاتھ سے چھوا تو سخت سرد تھے، ضمہما میں نے اپنے سینے سے چمٹا لیا حتیٰ اسخنہما، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں میں نے گرم کر دی۔ یہ انہی کی خصوصیت ہے، اس طرح جھکنا اور اس طرح پاؤں کو رات بھر سینے سے چمٹائے رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے کیا علوم تھے جو منتقل ہوئے ہوں گے سیدنا علی رضی، ایسا آدمی اور ڈر جائے اور فضول بات۔